شہنشاہ اولیاء کبار سرکار بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولیاء کی جماعت میں سرکار بدیع الدین احمد قطب المدار نے جس قدر پیدل چل کر دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ فرمائی، اس کے مد مقابل کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور علاوہ اس کے آپ کو بے شمار اور بے مثال نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ بس انہی نعمتوں اور کرم فرمائیوں کے طفیل آپ نے دنیا کے بیشتر ملکوں کا پیادہ سفر فرمایا، مثلاً حجاز، عراق، مصر، شام، روم، ایران، خراسان، چین، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، مالدیپ، نیپال۔ علاوہ اس کے دنیا کے گوشے گوشے میں آپ نے اسلام کی شعاعوں کو پہنچایا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ کے ان ملکوں میں چلے اور تکیے موجود ہیں۔ ناظرین، سرزمین نیپال کا کوہستانی علاقہ صدیوں سے ارباب ریاضت و مجاہدہ، صوفیہ اسلام، راہبوں، جوگیوں اور سنتوں کا گوشہ عزت رہا ہے۔ کسی زمانے میں گوتم بدھ نے بھی یہاں کے پہاڑوں پر دھیان جمایا تھا۔ سید داتا گدھا علی شاہ ایرانی و سید مسکین شاہ کشمیری سے لے کر شیخ شرف الدین یحییٰ منیری و مخدوم شعیب فردوسی تک تمام بزرگوں نے اس علاقے کے جنگلوں و پہاڑوں کو اپنی عبادت و ریاضت کا مسکن اور گوشہ تنہائی بنایا۔ ان روحانی شخصیات میں پیش ایک نام حضرت سید بدیع الدین احمد حلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ سرکار مدار نے نیپال کی جس پہاڑی پر چلہ فرمایا اسے آج بھی مداریہ پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ بہت بلندی پر واقع ہے، اور اس میں ایک غار ہے جس میں آپ ایک زمانہ تک مجاہدات کبریٰ اور یاد حق میں مشغول رہے۔ حضرت علامہ قاری سید محضر علی صاحب کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مدار پاک نے نیپال کے مداریہ پہاڑ پر آج سے 900 سال پہلے چلہ فرمایا تھا۔ اس مداریہ پہاڑ پر مدار پاک کے 3 چلے ہیں۔ ایک چلہ ذرا نیچے کی طرف مال بھاری کے مقام پر ہے، اور دوسرے چلے کا مقام 7 ماتھا پہاڑ کہلاتا ہے، اور پھر اس جگہ سے گزر کر چین کی طرف جانے والے راستے سے نیچے اتر کر جھیل کے کنارے تیوری مندر کی طرف مدار کا ایک اور چلہ موجود ہے، اور پھر اسی کے قریب سید محمد المعروف جمال الدین جانمن جنتی کا بھی چلہ موجود ہے۔ مشائخ گورکھپور میں صوفی وحید الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت بدیع الدین احمد قطب المدار گورکھپور کی سرحد پر تشریف لائے اور مداریہ پہاڑ کے ایک حجرہ نما غار میں چلہ کش ہوئے۔ سامعین، مداریہ پہاڑ گورکھپور کی سرحد ہے، اور یہاں آج بھی سرکار مدار کا میلہ لگتا ہے۔ سامعین، علامہ سید محضر علی صاحب قبلہ اس خطے کے بارے میں مزید اور لکھتے ہیں کہ وہاں کے نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہاں مدار پاک سے پہلے بھی کوئی دوسری مخلوق موجود تھی، اور ایک بیان میں اپنے والد محترم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ مداریہ پہاڑ کے علاقے میں آدم خور قوم کا قیام رہتا تھا، اور اس بات کا خلاصہ اس نشاندہی سے ہوتا ہے کہ اس پہاڑ پر بڑے بڑے برتن بنے ہوئے ہیں۔ جب سرکار مدار اس مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے آپ پر حملے کی کوشش کی۔ آپ نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب الٹا تو چہرے کی تابانی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ قدموں پر گر پڑے۔ سرکار مدار نے انہیں بڑی شفقت کے ساتھ مشرف با اسلام فرمایا، اور اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشناس کروایا۔ ان تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ بہت سے بڑے بڑے سادھو سنت جوگی آپ کے دست حق پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔